تو قمری مہینوں کے اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو مہینے قمری مہینے کہلاتے ہیں، ان مہینوں میں، ان مہینوں کے اعتبار سے جو شخص جس دن جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، اگلے سال اور پورا سال صاحب نصاب رہا، تو اگلے سال جب وہ دن آئے گا تو وہ اس کا سال مکمل ہونے کا دن ہے، اور اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 15 شعبان کو صاحب نصاب ہوا، تو آئندہ سال جب 14 شعبان آئے گی تو 14 شعبان اس کا سال مکمل ہوا، جبکہ یہ پورا سال صاحب نصاب رہا ہو، تو 14 شعبان اس کا سال مکمل ہونے کی تاریخ ہے۔ کسی کا 30 رمضان بھی ہو سکتا ہے، کسی کی پہلی رمضان بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس کو یاد نہ ہو اور کئی سالوں سے وہ کسی ایک تاریخ پر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا حل ہے وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے پاس فلاں مال تو پچھلے مہینے آیا تھا، یہ مال 2 مہینے پہلے آیا تھا، یہ مال 3 مہینے پہلے آیا تھا، تو ابھی اس مال کو تو سال مکمل نہیں ہوا، تو میں اس کی زکوٰۃ 8-9 مہینے کے بعد ادا کروں گا۔ نہیں، جو بندہ خود ہے، اس کو صاحب نصاب ہونے کی حیثیت میں سال گزر گیا تو سال کے آخر میں اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صاحب نصاب کیسے بنتے ہیں؟ جس دن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم آ جائے اور وہ اس کی ضرورت کے علاوہ ہو، اس کی اپنی ضرورت کے اخراجات کے علاوہ ہوں، تو یہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے اس کو سیلری ملتی ہے، 10-15 ہزار درہم ملتے ہیں، مگر ہر مہینے خرچ ہو جاتے ہیں، ہر مہینے ملتے ہیں، ہر مہینے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ لاکھ درہم بھی ملتے ہیں اور لاکھ کے لاکھ خرچ ہو جاتے ہوں تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے، کیونکہ صاحب نصاب کب بنے گا کہ جب اس کے پاس بچت ہو، خرچے کرنے کے بعد اب جو اس کے پاس سیونگز رہ گئیں اور وہ سیونگ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہو، جو آج کی تاریخ میں 1835 درہم بنتے ہیں۔ ایک تولہ چاندی جو ہے وہ 35 درہم ہے، تو 1835 یا 1865 سم تھنگ میرے خیال ہے یہ بنے گا، تو 1850 ایک راؤنڈ فیگر سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ تو 1850 درہم جس بندے کے پاس آ گئے اور یہ اس کی ضرورت کے علاوہ ہیں، یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے مہینے یہ 1850 سے بڑھ کے 2000 ہو گئے، 2500 ہو گئے، 5000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے، 15,000 ہو گئے، سال کے جب آخر تک پہنچا تو جناب یہ 40,000 درہم ہو چکے ہیں۔ تو اس پوری 40,000 درہم پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں سے کچھ اماؤنٹ تو 1 مہینے پہلے آیا، کچھ اماؤنٹ تو 2 مہینے پہلے آیا، نہیں، بلکہ اس پورے 40,000 درہم پر زکوٰۃ نکالنی ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 1,000۔ 40,000 پر 1000 درہم ہے۔ ہاں، اگر سال کے بیچ میں کوئی ٹائم ایسا آیا کہ یہ پیسے پورے کے پورے اس کے پاس سے خرچ ہو گئے، مثلا اس نے گھر لے لیا، گاڑی لے لی، پیسے خرچ ہو گئے اس کے پاس، اب جب پیسے اس کے پاس سے خرچ ہو گئے، اب دوبارہ جب اس کے پاس 1850 آئیں گے تو پھر یہ صاحب نصاب بنے گا اور اس کا سال شروع ہوگا، اور وہ تاریخ اس کو نوٹ رکھنی ہوگی، یاد رکھنی ہوگی، اور آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ پر یہ اپنے پاس دیکھے گا کہ کیا کیا موجود ہے، اور جو چیزیں موجود ہیں اور وہ سب کی سب مال نامی ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ مال نامی کیا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہے؟ کیا صرف سونے پر زکوٰۃ ہے، یا چاندی پر زکوٰۃ ہے، یا کرنسی پر زکوٰۃ ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو مال بڑھتا ہے، جس کے اندر نمو ہو، بڑھنے کی صلاحیت ہو، اس کو عربی میں مال نامی کہتے ہیں، یا کتب فقہ میں اس کا نام مال نامی ہے، یعنی بڑھنے والا مال۔ جیسے سونا جو ہے اس کے ذریعے آپ تجارت کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس کے ذریعے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، چاندی بھی اسی قبیل سے ہے، اسی طرح کرنسی جتنی ہے وہ سب کی سب اسی طریقے سے۔ جو آپ کی انوینٹری ہے، جو آپ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، جو مال تجارت ہے، اسی طریقے سے جو جانور ہیں، جو اینیملز ہیں، وہ سب بھی، وہ جو کہ جن کو عام طور پر پالا جاتا ہے اور جن کے ذریعے آمدنی کی جاتی ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کن کن چیزوں پر؟ کہ روپیہ پیسہ، کسی بھی ملک کی کرنسی، گولڈ، سلور، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ ڈائمنڈ تو ایک پتھر ہے، تو اسٹونز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اسٹونز کسی نے یا ڈائمنڈ کسی نے اس لیے لیے ہوں کہ اس کو آگے سیل کرنا ہے، تو اب یہ مال تجارت ہو گیا، تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسٹونز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، گولڈ پر زکوٰۃ ہے۔ پراپرٹی کی اگر بات کریں تو جو آدمی کے
رہنے کے لیے گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح جو اپنے استعمال میں گاڑی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ویسے ہی اس نے ہر شہر میں ایک ایک گھر رکھا ہوا ہے کہ میں جہاں جہاں جاؤں وہاں پر گھر موجود ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ضرورت کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس گھر ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو گھر ہے بذات خود اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زمین پر بذات خود، زمین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہو، زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کسی بھی طرح کی زمین، مکان، دکان، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کب ہے؟ کہ جب یہ زمین، دکان، مکان جب بیچنے کے لیے آدمی نے لیے ہوں تو اب یہ مال تجارت بن جاتے ہیں اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. ایک موبائل والے کے پاس جتنے موبائل رکھے ہیں یہ اس کا مال تجارت ہے، لیکن ہمارے پاس جو موبائل ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ تو انوینٹری نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے یوز کا ہے. تو کسی نے شوقیہ 5-10 موبائل رکھے ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں رکھے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. کسی کے پاس 5-10 لیپ ٹاپ ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو لیپ ٹاپ کا کام کرتا ہے اس کے پاس 2 لیپ ٹاپ بھی ہیں تو وہ ان دونوں پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے ہے. تو جو چیز اس لیے خریدی جائے کہ اس کو بیچنا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک جو فیکٹری اونرز ہیں وہ فیکٹری بنانے کے لیے پہلے ایک لینڈ لیتے ہیں، وہ لینڈ اٹھا کے بیچ نہیں دیتے، تو اس لینڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ فیکٹری بلڈ کرتے ہیں تو وہ جو انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد وہ مشینیں لیتے ہیں اور جس ٹائپ کی فیکٹری ہے اس طرح کی مشینیں لی جاتی ہیں. ان مشینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نہ لینڈ بکتی ہے، نہ اس کا جو اوپر جو بلڈنگ بنائی ہے نہ وہ بکتی ہے، نہ مشینیں بکتی ہیں. بکتا کیا ہے؟ جو پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن بکتی ہے. تو وہ جو پروڈکٹس ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ پروڈکٹس اس کی انوینٹری ہے. مشینوں پر اور زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ کہیں گے بالآخر کار تو ہر چیز نے بکنا ہے، کبھی نہ کبھی تو 5 سال 10 سال 20-25 سال بعد تو بندہ گھر بھی بیچتا ہے، گاڑی بھی بیچتا ہے، دکان بھی بیچتا ہے، مکان بھی بیچتا ہے، فیکٹری بھی بیچتا ہے، ہمیشہ تو نہیں رکھتا. تو کیا وہ بیچنے کے لیے نہ ہوا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے خریدی نہیں گئی. مال تجارت یا انوینٹری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو خریدا جائے بیچنے کے لیے، یعنی پرپس آف پرچیزنگ ہی سیل ہے، تب اس پر زکوٰۃ ہے. اگر اس کا مقصد خریدتے وقت اس کا مقصد بیچنا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک شخص پلاٹ لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یہ میرے بچوں کے لیے ہے، کل کو بڑے ہوں گے تو یا تو بنائیں گے یا بیچیں گے، یہ ان کے لیے گفٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک شخص لیتا ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، کہ میں آج فلاں جگہ زمین لے لیتا ہوں لیکن لینے کا مقصد ہی بیچنا ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی ہو تو وہ بھی مقصد تو بیچنا ہی ہے نا. جہاں لفظ انویسٹمنٹ آ گیا تو مقصد کیا ہے کہ لے رہا ہوں بیچنے کے لیے. جہاں مقصد بیچنا ہوگا وہاں یہ مال تجارت کہلائے گا، اور جب یہ مال تجارت کہلائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور ایک شخص لیتا ہے اس لیے کہ مجھے استعمال نہیں کرنی ہے جگہ، نہ مجھے بیچنی ہے، میں میرے بچوں کے لیے. اب کل کو بچے بیچیں یا جو بھی کریں تو یہ ان کا ہے، اور ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں دینی، اس لیے کہ یہ پلاٹ اس کا مال تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس نے یا تو تحفے میں دے دیا ہے یا تحفے میں دینے کے لیے رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 8 گاڑیاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے استعمال میں ہیں. یہ استعمال میں نہیں بھی ہیں تو شوقیہ لی ہیں، کھڑی ہیں، گیراج میں کھڑی ہیں. زکوٰۃ کب ہوگی؟ کہ جب اس کا لیتے ہو وقت مقصد یہ ہو کہ اس کو بیچنا ہے. تو جیسے کار شو روم اونر جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ گاڑیاں پرچیز ہی سیل کرنے کے لیے. تو جس چیز کو خریدا جائے بیچنے کے لیے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. تو آپ نے سمجھ لیا مال تجارت کیا ہے. اور گولڈ جو ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گولڈ پہننے کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اپنے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. دیکھیے اپنے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، لیکن جو گولڈ ہے وہ بائی نیچر ہی سمن ہے. سمن کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کچھ خرید سکتے ہیں، یعنی بائی نیچر وہ کرنسی ہے گولڈ، چاہے وہ جویلری کی فارم میں ہو، چاہے وہ کوائنس کی فارم میں ہو، یا چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. تو گولڈ چاہے وہ جس کنڈیشن میں بھی ہو، گولڈ کا بسکٹ ہو یا وہ جویلری کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں پر اس پر زکوٰۃ ہے. چاہے اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہو یا استعمال میں لایا نہ جا رہا ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، جبکہ وہ شخص بالغ ہو.
زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے کہ جو بالغ ہو، اور جو شخص نابالغ ہے، بچے ہیں، تو بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچوں سے مطلب کیا ہے؟ جب تک شادی نہ ہو تو تب تک وہ بچے کہلائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے باب میں ایسا ہے کہ بالغ ہونا اور نابالغ ہونا یہ معیار رکھا گیا ہے۔ تو جو بالغ ہو گیا اور بالغ ہونے کے ساتھ اس کے پاس رقم، سونا، پیسہ موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر نابالغ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، جیسے کچھ لوگ اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے گولڈ لیتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ان بچیوں کے لیے جو گولڈ اور لیا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے ملک کر دیا گیا ہو، ان کو دے دیا گیا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سال گزرنے سے کیا مطلب ہے۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی، اور دوسرا میں نے یہ بھی عرض کیا کہ مال تجارت کیا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے، یہ میں نے عرض کیا۔ جو لوگ کتب فقہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے سامنے ایک لفظ آتا ہے حولان حول، کہ سال میں، حولان حول کا مطلب ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حولان حول مطلب جب پورا سال گزر جاتا ہے۔ تو پورے سال گزرنے سے کیا مطلب ہے، اس پر بھی بات ہو گئی کہ اگر 15 شعبان ہے تو اگلے سال جب 15 شعبان آئے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ شرط یہ ہے کہ یہ پورا سال یہ شخص صاحب نصاب رہا ہو۔ کن کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کر لی، اور نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہاں سے مزید اب آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ کی کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اب اگلا جو حصہ ہے میرے پاس وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں، یعنی مصارف زکوٰۃ کیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو وہ زیادہ اہم ہیں اس وقت، تاکہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، اور اگر وقت بچا تو پھر ہم اگلا حصہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا حقدار کون، تو اس پر پھر بات کریں گے۔ جی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اگر ہم نے کوئی انوینٹری خریدی ہے لیکن ابھی تک وہ اس کی پوری پیمنٹ نہیں کی ہے، تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور آپ نے پوری ایک نئی بات کی طرف میری توجہ دلائی کہ جو شخص مقروض ہو تو مقروض کا پھر قرضے کا کیا ہوگا۔ ابھی تک تو ہم نے بات کی نا کہ جس کے پاس چیزیں موجود ہیں تو ان چیزوں پر جو زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ایک آدمی مقروض بھی ہو تو پہلے اس کے قرضے، اس کی جو اوپر جو لائبلٹی ہے ان کو مائنس کیا جائے گا، اس کے بعد جو اس کے ایسیٹس کی ویلیو بچے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اب آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے جو انوینٹری خریدی ہے، یعنی گاڑیاں خریدی ہیں ایک مثال کے طور پر، مگر ابھی اس کی انسٹالمنٹ باقی ہے، اس کی لون جو ہے وہ باقی ہے، تو وہ جو لون اور جو انسٹالمنٹ باقی ہیں وہ آپ کی لائبلٹی ہے، اور لائبلٹی کو ایسیٹس میں سے مائنس کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ کا حساب اور نظام بنے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی انوینٹری 10 لاکھ ہے، مگر مارکیٹ میں آپ کو 5 لاکھ کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اب چاہے اس کا کام موبائل کا ہو یا اس کا کام جو ہے وہ کپڑے کا ہو، اس کا کام پراپرٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے حساب لگایا، مگر دیکھا کہ مجھے بھی مارکیٹ میں اتنا دینا ہے، تو وہ جو دینا ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد، اس کو نکالنے کے بعد جو نیٹ اس کے پاس بچیں گے، نیٹ ایسٹ، اس کے 40واں حصہ وہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے شارق بھائی؟ کامران بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، فرمائیے۔ یہی سوال تھا جی۔ نہیں ایک اور سوال تھا لیکن وہ مجھے یاد آ گیا تھا، پھر ٹھیک ہے، جواب یاد آ گیا تھا؟ جی ٹھیک ہے، چلیں احسن بھائی فرمائیے۔ ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، اگر علماء کرام فرماتا ہے جیسا چاند رات سے پہلے وہ فطر ادا کرے، اگر ابھی شعبان میلے کا آمد ہے، ابھی ہم لوگوں نے زکوٰۃ فطرہ یہ اس مہینے میں ادا کر کے کرے گا تو پھر ادا ہو جائے گا؟ فطرے کی بات کر رہے ہیں کہ فطرہ کب ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا، یوں؟ فطرہ اور زکوٰۃ۔ جی زکوٰۃ تو میں نے آپ کو بتایا نا، زکوٰۃ کا تعلق تو رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق تو اس شخص کے صاحب نصاب ہونے کے مہینے اور سال سے ہے، اس سے زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ رمضان میں اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ رمضان چونکہ
बाबरकत महीना है, इसमें नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर हो जाता है। तो चूंकि सवाब ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं और सालों से अदा कर रहे हैं, तो ठीक है रमज़ान में अदा करते रहे। अब सवाल ये है कि रमज़ान उनका साल है भी या नहीं, ये उनको पता नहीं। तो अगर किसी साल वो 2 साल की ज़कात अदा कर दें, 1 साल की करंट ज़कात और एक आने वाले साल की ज़कात, और फिर हर साल एक एक साल की ज़कात अदा करते रहें, तो उससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये चल रहे हुए लेट, तो वो इनका मसला हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इनका साल पूरा होता है ज़िलहज में और ये ज़कात दे रहे हैं जाकर रमज़ान में, तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, ये 9 महीने लेट ज़कात दे रहे हैं, तो ये गुनाहगार हुए। इसका हल क्या है कि इस रमज़ान में अल्लाह तौफीक दे तो वो 1 साल की ज़कात दें। वो ज़कात हुई जो इनकी ज़िलहज में फ़र्ज़ हुई थी, साल में एक बार तो फ़र्ज़ है ना, और 1 साल की ज़कात दे दें वो जो अगले ज़िलहज में फ़र्ज़ होनी है। तो इन्होंने ज़कात इन एडवांस पे कर दी। फिर हर साल भले ये रमज़ान में देते रहें, साल इनका ज़िलहज में मुकम्मल होता है, लेकिन ये रमज़ान में देने की इनकी प्रैक्टिस है, तो हर रमज़ान में इनकी ज़कात एडवांस कंसीडर की जाएगी कि ये 4 महीने पहले अपनी ज़कात निकाल रहे हैं या 3 महीने पहले अपनी ज़कात निकाल रहे हैं। तो जिनको अपने पता नहीं है कि साल कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ है, तो इस तरीके से भी वो अपना साइकिल दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन ये एक अच्छा और अहसन तरीका है। दूसरी बात आपने की फ़ितरे की, कि फ़ितरा कब अदा करें। फ़ितरे के लिए सबसे बेहतर वक्त है रोज़ों के बाद और नमाज ईद से पहले, ये सबसे अफजल वक्त है, क्योंकि फ़ितरा उसकी अदायगी का मकसद क्या है, एक तो मुहताजों और मिस्कीनों को फ़ायदा हो, और दूसरा ये कि रोज़ों में दौरान रोज़ा जब कोई बंदे से कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये फ़ितरा, ये सदक़ा फ़ितर उन गलतियों का कफ़ारा हो जाता है। तो रोज़ों के आखिरी दिनों में फ़ितरा अदा किया जाता है या ईद से पहले अदा किया जाता है, बल्कि ईद से पहले अदा कर देना ये मुस्तहब और अफजल वक्त है। लेकिन अगर कोई चाहे कि पहली रमज़ान को अदा कर दे तो अदा कर सकते हैं, रमज़ान के पहले हफ्ते में भी दे सकते हैं, रमज़ान शुरू होने से पहले भी दे सकते हैं। तो जब भी अदा करेंगे वो अदा ही है। और ईद की नमाज पढ़ ली और सदक़ा फ़ितर अदा नहीं किया तो भी सदक़ा फ़ितर का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, बाद में भी तो अदा करना ही है, मगर ये है कि जितना जल्द अदा कर दे उतना अच्छा है। मकसद मैंने आपको बता दिया कि इसका ताल्लुक रोज़ों की पाकीज़गी से है, तो रोज़ों के आखिरी दिनों में हो और ईद से पहले पहले हो, ये सबसे मुनासिब वक्त होता है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। जी फ़हीम भाई। उधर अस्सलाम और एक वालेकुम सवाल, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बिलाल भाई, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साथी ने पूछा है कि उनके पास 40 बकरियां हैं और वो खाना खरीद के, उसको जो घास वगैरह है वो खुद खरीद के देते हैं और शौकिया पाली हुई हैं, तो उसकी ज़कात की हिसाब क्या होगा, हम्म, किस हिसाब से देनी होगी? देखें, अगर जो जानवर हैं, चाहे वो शौकिया पाले हों या चाहे वो बेचने के लिए हो, जानवरों पर तो ज़कात है, मगर इनका पूरा एक अलग निसाब है कि इतनी बकरियां हों तो इतने, अगर इतनी हो तो इतनी देनी है, अगर 40 हो तो इतनी, 50 हो तो इतनी, 60 हो तो इतनी। अब 40 पर तो आसानी से समझ में आ गया कि 40 में से एक दे दी, लेकिन 50 हो तो सवा बकरी देगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए शरीयत ने कुछ एक मुकर्रर किए हैं कि इतनी बकरियों पर इतनी, इतने ऊँटों पर इतने और इतने जानवरों पर इतने। तो जो जानवर पालने के शौकीन हैं या जिन्होंने पाले हैं, तो उसे चाहिए कि उस बाब का, उस चैप्टर का मुताला कर लें या उलमाए कराम से रहनुमाई ले लें और फिर उसी एतबार से ज़कात अदा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कौसर भाई, कौसर भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, अभी आपने फरमाया कि जैसे कुछ वो ज़कात किसी कोई साहिब निसाब होता है, वो पूरे साल तक साहिब निसाब है तो उसको ज़कात देनी है। और फॉर एग्जांपल जैसे 15 शबान को कोई शख्स साहिब निसाब हुआ और बीच में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई ऐसा टाइम आया कि वो साहिब निसाब से नीचे हो गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, लेकिन नेक्स्ट 15 शबान आने से पहले पहले वो दोबारा साहिब निसाब हो गया,
تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ کیا اب بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق رہے گا؟ جب وہ صاحب نصاب کی لکیر سے نیچے ہو گیا تو اب وہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں نہیں رہا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے پاس سے مال چلا گیا، اب جب دوبارہ اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہاں سے اس کا نیا سال شروع ہوگا، اور وہ نیا سال پھر جب مکمل ہوگا تب اس پر زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی. لیکن اب اس نے ایک پریکٹس بنائی ہوئی ہے کہ ہر 15 شعبان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بھلے سال کے بیچ میں پیسے کم ہوں زیادہ ہوں، لیکن میں ہر 15 شعبان کو نکال دوں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس طرح کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے غربت سے بچائے گا اور اس کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ. جی کامران بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، موسٹ آف مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے فار ایگزامپل رمضان میں نکالتے ہیں، اور میرا یہ شاید سوال کسی اور کے بھی کام آ جائے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنے اپنے گھر کے رینٹ پے ہوئے ہوتے ہیں. جی. اب کسی کا ہو سکتا ہے 2 چیک میں، کسی کا 4 چیک میں، یا کسی کا ایون 1 چیک میں، اور رمضان جو ہے اس ٹیننسی کانٹریکٹ کے بیچ میں کبھی بھی آ گیا. تو اگر کسی نے 1 یا 2 چیک پے کیے ہوئے ہوں اور رمضان میں اب جب زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو کسی کے اب مزید 4 مہینے یا ایون 6 مہینے رینٹ پری پیڈ ہو گیا، جو کہ وہ کیش چلا گیا. رینٹ کو وہ کیش میں یا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا جو دیا جا چکا ہے اس کو ہم لائبلٹی کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کا تو ابھی ٹائم آیا نہیں ہے. یعنی دونوں زاویوں سے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا، کہ جو آپ نے چیک دے دیے ہیں اور یا جو چیک کیش ہو چکے ہیں، جو پری پیڈ رینٹ ہے آپ کے پاس، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے اگلے 6 مہینے کا کرایہ دے دیا ہے، اور آج آپ بیٹھے ہیں کون سے مہینے میں؟ مارچ میں. آپ نے جون تک یا جولائی تک یا سپٹمبر تک کا رینٹ پے کیا ہوا ہے یا دسمبر تک کا رینٹ پے ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے وہ جو پہلے سے جو رینٹ دیا ہوا ہے اس پیسے کو آپ اپنا سمجھیں گے اور اپنا سمجھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ایسا بہت شاذ و نادر، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے اس کو آپ ڈسکنٹینیو کریں اور جا کر اس سے بات کریں اور وہ پیسے آپ دوبارہ واپس لیں، تو وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں واپس کیش آ جائیں، تب آپ سوچیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تو ان شارٹ یہ کہ جو پیسے آپ نے ادا کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس سے نکل گئے، وہ آج نہیں تو کل وہ خرچ ہو ہی جانے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ملکیت اور قبضہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہو اور آپ کی پوزیشن میں بھی ہو، یعنی آپ کا ہو. اب وہ پیسہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو میرا نہیں رہا، میں وہ دے چکا ہوں، اور اس کے مقابلے میں یا تو میں نے کوئی سروس لے لی ہے، یا میں لینے والا ہوں، یا کوئی بینیفٹ لے چکا ہوں، یا وہ بینیفٹ میں لینے والا ہوں. تو رینٹ پہ جو شاپ یا رینٹ پر جو گھر لیے جاتے ہیں وہ ہم بینیفٹ لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پیسہ دیتے ہیں. تو پیسہ ہم دے چکے ہیں اور بینیفٹ ہم لے رہے ہیں اور لے رہے ہوں گے ان فیوچر بھی، ایک نیئرسٹ فیوچر. تو وہ جو پری پیڈ رینٹ ہے اس کو اپنے ایسٹس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پیسے پر زکوٰۃ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ادا ہو گیا، وہ آپ کے حساب سے نکل گیا. ہاں، اب رہی بات یہ کہ اگر اسی کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرا رخ یہ کہ رمضان المبارک میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اسی مہینے میں آپ نے کچھ پیمنٹس کرنی ہیں، یعنی ابھی آپ نے اپنے بچوں کے اسکول میں چیک دینے ہیں اگلے 3 مہینے کے، اسی طریقے سے گھر کا رینٹ دینا ہے اگلے 3 مہینے کا، اپنے آفس کا رینٹ دینا ہے 3 مہینے کا، اور یہ سارے چیک اسی مہینے میں کلیئر ہوں گے. تو اگر جس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس مہینے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ نکالنے کے بعد جو آپ کے ایسٹ کی ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو اس مہینے میں جو بھی آپ کے پی ڈی سی ہیں کلیئر ہونے والے ہیں، چاہے وہ گھر کا رینٹ ہو، چاہے وہ آفس کا رینٹ ہو، چاہے بچوں کی اسکول کے فیس کے جو چیک ہیں وہ ہوں، وہ سب مائنس ہوں گے، اور اس کے بعد جو ایسٹ بچے گا اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے. تو کرنٹ منتھ کے ایکسپنسز نکلیں گے. مگر چونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں عام طور پر جو چیکس ہیں یا جو سروسز ہم لیتے ہیں یا جو بینیفٹ ہم لیتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہم چیک دیتے ہیں وہ 3 مہینے کے کوارٹرلی چل رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اگر آپ کہ جس مہینے میں آپ کے اوپر یہ لائبلٹی موجود ہے اور آپ نے دینا ہی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ان پیسوں نے نکلنا ہے،
تو آپ اسے مائنس کر کر زکوٰۃ نکالیں گے، اس پیسے پر اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ میں نے دونوں باتیں عرض کی جو کامران بھائی نے سوال کیا، ایک وہ پہلو اور ایک اس کے بالکل مقابل ایک دوسرا پہلو۔ جی انیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، یہ سوال یہ تھا، جیسے کچھ میٹلز ہیں جیسے گولڈ اور سلور، اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے، باقی کچھ پریشیس میٹل ہوتے ہیں لائک ڈائمنڈ ہوتا ہے یا اور دوسرے میٹل جو کہ ویلیو رکھتے ہیں اور گولڈ یا اس سے بھی زیادہ ان کی ویلیو ہوتی ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، فرض ہے؟ گولڈ اور سلور کے علاوہ جو دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک کہ وہ بزنس پرپس کے لیے نہ ہو، جب تک کہ وہ انوینٹری نہ ہو، تب تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلیٹینیم ہو، ڈائمنڈ ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ گولڈ اور سلور نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو زکوٰۃ ہے ان چیزوں پر ہے جس پر نص وارد ہے۔ نص وارد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن کی آیت یا جس پر حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے چیپٹر میں ہمیں بیان کیا وہ سونا اور چاندی بیان کیا۔ پھر علماء نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کو کیوں زکوٰۃ میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو جانوروں وغیرہ کو، تو وہ مال چونکہ بڑھنے والا ہے اور مال تجارت میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، مال تجارت بھی بڑھتا ہے، تو جو انوینٹری ہے چاہے وہ جس شیپ میں بھی ہو تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، اور گولڈ اور سلور میں اس لیے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کرنسی بھی جو جتنی بھی کسی بھی ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کسی گولڈ یا سلور کا عکس ہی ہوتی ہے، یا گولڈ یا سلور کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو اس کے علاوہ جو میٹل یا دھاتیں ہیں یا اس کے علاوہ جو سٹونز ہیں، چاہے وہ زیادہ مالیت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگے سٹونز میں یاقوت ہوا کرتا تھا، زمرد ہوتا تھا، یہ سٹونز تھے، مگر ان پر کہیں پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہم نے نہ پڑھا نہ سنا۔ واللہ تعالی۔ جی فیضان بھائی، فیضان بھائی جی ارشاد۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اماؤنٹ آئی سال کے طور پہ 2 لاکھ 3 لاکھ، اگر اس پہ سال نہیں گزرا مگر پھر بھی وہ اس پہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو کیا گنہگار ہوگا، یا بہتر ہے کہ میرے پاس اماؤنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو میں پھر بھی اس پہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی اماؤنٹ کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں پیسے، تو میں نکالنا چاہوں تو میں نے ابتداً عرض کیا کہ جو پیسہ ہے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس شخص، وہ جو شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے، اس کے صاحب نصاب ہونے کی کیفیت میں سال گزرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص پچھلی رمضان میں صاحب نصاب ہو گیا، 1835 درہم آئے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے پورے سال میں اس کے پاس جو کچھ بھی آیا، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وراثت کا مال آیا، کہیں سے پروفٹ آیا، کوئی پراپرٹی سیل ہوئی، کوئی کچھ بھی اس نے بیچا، سال کے آخر میں اس کے پاس یعنی دوبارہ اگین فرسٹ رمضان کو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سب پر زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ 5 دن پہلے کیوں نہ آیا چاہے وہ 2 دن پہلے کیوں نہ آیا ہو، ان سب پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک بار فرض ہے بے شک، لیکن ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ ہے نا، بندہ وہ جو شخصیت ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس کے صاحب نصاب ہونے کی کیفیت میں سال گزرنا شرط ہے۔ تو جب اس کو سال گزر جائے گا، جب پورا سال ہو جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اینڈ آف دی ایئر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ جی حسین بھائی جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بلال بھائی، ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پیسے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ مقروض ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کے پیسے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ مطلب وہ دوسرے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ہاں لینے ہیں، کسی سے لینے ہیں اور آگے مجھے دینے ہیں کسی کو، تو اب وہاں سے مجھے پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، اور میں مطلب کہ لوگوں کو دینے بھی ہے مجھے، کیونکہ زکوٰۃ ہے اس پہ۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسیویبل ہے، جو مارکیٹ سے پیسہ لینا ہوتا ہے یا کسی سے پیسہ لینا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو ریسیویبلز ہیں، جو آدمی کو پیسہ لینا ہے، اس پر زکوٰۃ تو دینی ہے، کیونکہ اس مال کا جو مالک ہے وہ بندہ ہے، اور جس مال کے ہم مالک ہیں ان تمام چیزوں پر ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جبکہ وہ چیز
ایسی ہو کہ جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی کرنسی ہے. تب آپ کسی سے 5 لاکھ درہم مانگتے ہیں مگر وہ نہیں دے رہا. اس 5 لاکھ درہم کے آپ مالک ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آپ بولو میں 5 لاکھ درہم کی میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ پیسے دے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا. تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ پیسے آپ کو موصول نہ ہو جائیں تب تک زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. لیکن جس دن جس تاریخ کو آپ کو پیسے وصول ہو گئے تو پچھلے تمام سالوں کا حساب لگا کر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی مثال کے طور پر 2020 میں آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس نے آپ کو اللہ نہ کرے 2025 میں واپس دیے، اور آپ نے ان 5 سالوں میں زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو حساب لگا کر پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ ہر سال کے سال کی زکوٰۃ دیتے رہیں تاکہ 5 سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ نہ دینی ہو. یا پورے پیسے تو وصول نہیں ہوئے لیکن جتنے ہیں جتنے دیے ہیں اس میں سے 20% وصول ہو گیا، تو جب ریسیویبلز میں سے 20% ریسیو ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو 5 لاکھ کا لاکھ درہم ہوا، تو کسی سے 5 لاکھ آپ مانگتے ہیں، اس نے اگر لاکھ دے دیا تو اب اس پورے 5 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ اب پیسے آنا آپ کے شروع ہو گئے ہیں. اور اگر نہیں آتے اور آپ اگر ابھی نہیں دینا چاہتے تو آپ کو اختیار ہے، آپ 5 سال کے بعد یا جب بھی پیسے ہاتھ میں آئیں اس وقت آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں ہمارے پھنس جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب ڈوب گئے ہیں، بیڈ ڈیبٹس کہلاتے ہیں، یہ ملنے کی امید نہیں ہے. اگر ایسا پیسہ ہے کہ جو ہم نے دیا کسی کو اور اب اس کی دینے کی کوئی نیت نہیں ہے، بظاہر کوئی آثار بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اب وہ پیسہ جو ڈوب چکا ہے، جس کے بظاہر واپس آنے کے آثار نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور 10 سال بعد اگر وہ پیسے زندہ ہو گئے اور آپ کے پاس آ گئے، یا 4 سال بعد آ گئے، یا 3 سال بعد آ گئے، تو اگر 2-3 سال بعد آ جاتے ہیں تو پچھلے سالوں کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. اور اگر بلکہ 10 سال کے بعد بھی آتے ہیں کہ تو چونکہ آپ اس پیسے کے مالک تو تھے تو آپ کو پچھلے 10 سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جبکہ وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں. تو جب وہ پیسے واپس آ جائیں گے 10 سال کے بعد، تو آپ اگر 100 روپے تھے تو 25 درہم تو زکوٰۃ میں چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 100 میں سے پہلے سال کی زکوٰۃ تو 2.5 روپے بنے، لیکن دوسرے سال کی زکوٰۃ 100 روپے پہ نہیں بنے گی نا. دوسرے سال کی زکوٰۃ تو 97.5 پہ نکالیں گے آپ. 97.5 کا 25%، سوری 97.5 کا 2.5% آپ نکالیں، 2.5%. وہ مزید کم ہو جائے گا، ریڈیوز ہو جائے گا. پھر اس سے اگلے سال کا جو آپ حساب بنائیں گے وہ 95.5 پہ بنائیں گے یا 95 پہ کچھ بنائیں گے، تو وہ مزید ریڈیوز ہوتا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے ہر سال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم. جزاک اللہ خیر. آمین. تو چلیں الحمدللہ آپ کے سوالات اتنے خوب تھے کہ دوسروں کو بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ اسی کے ضمن میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں اور آئندہ درس میں مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ابھی اس کا پورا ایک حصہ باقی ہے، اور وہ ہے مصارف زکوٰۃ. اور مصارف زکوٰۃ وہ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، کون کون لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سیدوں کو اگر زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوں تو کس طریقے سے دیے جائیں، کیا سیدوں کے لیے زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، سیدوں کو جو منع کیا گیا ہے زکوٰۃ لینے سے یا انہیں دینے سے، اس کی شریعت مطہرہ نے کیا وجہ بیان کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ان باتوں کو شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین. صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کر. اے اللہ غلطیوں کو معاف کر، رزق حلال طیب عطا فرما اور حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً مولا کریم ہمارے فیصل بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس کے علاوہ جو بیمار ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور بیماری میں ہیں، ہمارے کامران بھائی کو الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پہلے سے صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا کر، ہر طرح کی بیماری سے پریشانی سے بچا کر رکھ. الہی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا نصیب کر. الہی ہمارے دل کو روحانیت اور نورانیت عطا کر. اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا. الہ العالمین ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے بچا، ہمیں اپنی زندگیوں کو تیری الہ العالمین تیری عبادت میں اور تیرے پسندیدہ کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے اساتذہ کی خیر فرما. الہ العالمین جتنے ہمارے دوست احباب ہم سے متعلقین محبین ہیں مولا کریم جو
الہ العالمین اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، الہ العالمین جو اسلام کی خیر چاہتے ہیں تو ان کی خیر فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، سب پر اپنا خاص کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین.